بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور چند نصیحتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تو اکثر اوقات دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے۔ یا بیٹھنے کا بہت ہی متوازنہ انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار زانوں بھی بیٹھتے تھے اور بعض اوقات بغل میں ہاتھ دے کر اکڑوں بھی بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت تیز چلتے تھے نہ آہستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں گھبراہٹ اور سستی نہیں بلکہ طمانینت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل واضح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شمار کرنا چاہتا تو آسانی سے شمار کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار چیز کو پسند فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے استعمال کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں اور جوڑوں کی ہڈیاں صاف رکھنا پسند تھی کیونکہ عام طور پر یہاں میل جمع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ تھا اور گاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بھی آرام فرماتے جو کھجور کے بان کی بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں پر اس کا نشان پڑ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فاقہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بھوکے رہتے اور ساری رات کو بھوک سے کروٹیں بدلتے گزار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی ہر عیش میسر آ سکتی تھی اور روئے زمین کے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا، مجھ سے پہلے میرے بھائیوں انبیاء علیہ السلام نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نفل نماز پڑھتے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر ترس کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو شدت غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہنڈیا کے پکنے کی طرح آواز آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں ہر وقت غمگین رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ یہ استغفار یا تو امت کو سکھانے کے لیے تھا یا اس استغفار سے امت کی مغفرت مقصود تھی، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استغفار فرماتے تھے کہ چونکہ ہر آن اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی ترقیات نصیب ہوتی تھی اور اس قرب میں روز بروز اضافہ ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سابقہ کم ترقی والی حالت دیکھ کر استغفار فرماتے تھے، کیونکہ قاعدہ حسنات البرار سیئات المقربین، عام نیک لوگ جیسے نیکیاں سمجھتے ہیں، مقربین خاص لوگ اسے بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ چند نصیحتیں، یعنی اللہ رب العزت نے بڑائی کا قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے،
یعنی اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ کے نزدیک تو بڑائی کا معیار تقویٰ ہے، اور جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے وہی حقیقت میں بڑا ہے۔ اگر دنیا والوں نے بڑا سمجھا اور اخباروں اور رسالوں میں نام چھپے اور لوگوں نے تعریفیں کی، مگر اللہ کے نزدیک کمینہ اور ذلیل رہا، تو یہ دنیا کی بڑائی کس کام کی؟ اللہ کے نزدیک پرہیزگار اور دیانتدار ہی بڑے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ہیں وہ دنیا میں بھی اچھائی سے یاد کیے جاتے ہیں، اور سینکڑوں برس تک دنیا میں ان کا چرچا رہتا ہے، اور آخرت میں جو ان کو بڑائی ملے گی وہ الگ رہی۔ بڑے بڑے فقہا محدثین اجمی تھے، اور نسب کے اعتبار سے بڑے بڑے خاندانوں سے نہ تھے، بلکہ ان میں بہت سے وہ تھے جو آزاد کردہ غلام تھے۔ آج تک ان کا نام روشن ہے، اور رہتی دنیا تک امت کی طرف سے ان کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں پہنچتی رہیں گی۔ نسب پر اترانے والوں کو امت جانتی بھی نہیں ہے، غرور کر کے اور شیخی بگار کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ان کو کون جانتا ہے؟ سب بڑائیاں خاک میں مل گئی۔ اللہ ہم سب کو قبر و نخوت سے بچائے اور تواضع کی صفت سے نوازے۔ کسی کا مذاق بنانے اور وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، اور اس سے مذاق نہ کر، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ اس حدیث میں چند نصیحتیں فرمائی۔ اول یہ کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر۔ جھگڑے بازی بہت بری اور قبیح چیز ہے۔ اپنے حق کے لیے اگرچہ جھگڑا کرنا درست ہے، لیکن جھگڑے کا چھوڑ دینا بہرحال اعلیٰ و افضل ہے۔ جھگڑا کرنے سے گالی گلوچ اور بد کلامی کی نوبت آ جاتی ہے، اور دلوں میں کینہ جگہ پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے اثرات اور ثمرات بہت برے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اس کے لیے جنت کے ابتدائی حصے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصہ میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اونچے حصے میں مکان بنایا جائے گا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی سے مذاق نہ کر۔ مذاق کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جس سے مذاق کیا جائے اس کا دل خوش کرنا مقصود ہو، ایسا مذاق کرنا جائز بلکہ مستحب ہے، بشرطیکہ کا اس میں جھوٹ نہ ہو اور وعدہ خلافی نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس سے مذاق کیا جائے اس کو ناگوار ہو، ایسا مذاق کرنا جائز نہیں۔ حدیث بالا میں اس کی ممانعت فرمائی ہے، جس سے مذاق کیا جائے اگر اس کو مذاق ناگوار گزر رہا ہو تو ایسا مذاق حرام ہے، کیونکہ اس میں ایذا مسلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی مذاق فرما لیتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مذاق فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں مذاق میں بھی حق ہی کہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دل خوش کرنے کے لیے مذاق کیا جائے وہ بھی سچ اور صحیح ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے سواری عنایت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تجھے اونٹنی کے بچہ پر سوار کرا دوں گا۔ اس شخص نے عرض کیا، میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کو اونٹنیاں ہی جانتی ہیں، یعنی اونٹ جتنا بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ اس کو جا کر بتا دو، مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جنت میں نہ جائیں گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوتے وقت کوئی عورت بھی بوڑھی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو جوان بنا دیں گے، لہٰذا یہ بوڑھیاں بھی جب جنت میں داخل ہوں گی بوڑھی نہ ہوں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دکان والے کہہ کر پکارا ہے۔ کیسا صحیح مذاق ہے، ایسا سچا مذاق درست ہے، بشرطیکہ اسے ناگوار نہ ہو،
جس سے مذاق کیا جائے۔ جب کسی کا دل خوش کرنے کے لیے مذاق کرنے میں بھی یہ شرط ہے یہ بات سچی ہو اور جس سے مذاق کیا جائے اس کو ناگوار نہ ہو تو کسی کا مذاق اڑانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور جس کو کسی بھی اعتبار سے کمزور پاتے ہیں سامنے یا پیچھے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ یہ سب گناہ ہے، اس کو مسخرہ پن اور مخول اور ٹھٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بڑا ہے اور جو باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قادر تھے، مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے اور مزاح ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے اور ہمیشہ اسی میں مصروف رہا جائے۔ اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے لیکن ہمیشہ اس کام میں لگ جانا مذموم ہے، اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، ہیبت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو مزاح ان امور سے خالی ہو وہ قابل مذمت نہیں۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔